بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 7 اگست 2021 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، افغانستان سے متعلق نئی خبریں، نئی اپڈیٹس اور معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، جو تازہ ترین رپورٹ افغانستان کے اندر سے سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان نے کابل حکومت کے خلاف مرکزی شہروں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ صبح بدخشاں کے اندر، کندوز کے اندر، پنشیر کے اندر، ننگرہار کے اندر، خوست کے اندر، ہلمند کے اندر، ہرات کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر باقی ماندہ علاقے ہیں جس میں سرائے پل ہے، زابل ہے اور غزنی ہے، تو یہ وہ صوبے ہیں جہاں پر طالبان کا محاصرہ تھا، اور اب طالبان فیصلہ کن آپریشن شروع کر رہے ہیں کیونکہ محاصرے کے اندر کابل فوجیں سرنڈر نہیں کر رہی تھیں، اس لیے طالبان کو اب مزید حملے کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اگست کے آخر تک طالبان نے پورے افغانستان پر کنٹرول کرنا ہے، اس وجہ سے افغان طالبان نے اب مرکزی شہروں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسی حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ طالبان نے صوبہ کندوز کے کیپٹل پر حملہ کیا ہے، جہاں پر کابل حکومت کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ کئی کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں، اور شدید لڑائی جو کندوز کا کیپٹل ہے یہاں پر جاری ہے۔ ساتھ ناظرین، بدخشاں کا جو کیپٹل ہے فیض آباد، یہاں پر بھی طالبان اور کابل فوج میں شدید لڑائی بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، افغان طالبان نے صوبہ تخار کا جو کیپٹل ہے تالکان، یہاں پر بھی کارروائیاں تیز کر رکھی ہیں۔ 7 کمانڈو ہلاک ہوئے ہیں، 11 زخمی ہوئے ہیں، اور ٹینکیں اور رینجر گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ ساتھ ناظرین، جو ایک اور اہم خبر ہے وہ صوبہ سمنگان سے ہے، یہاں کا کیپٹل بھی طالبان کی زد میں ہے اور طالبان یہاں پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ طالبان کے تازہ حملے کے اندر 4 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 1 ٹینک بھی تباہ ہوئے ہیں، اور 1 چیک پوسٹ بھی طالبان نے صوبہ سمنگان کے اندر فتح کی ہے۔ جبکہ ناظرین، کل جو افغان طالبان نے صوبہ نیمروز کے اندر فتح حاصل کی تھی، جہاں پر پورا صوبہ طالبان کی گرفت میں گیا تھا، اور یہ پہلا صوبہ ہے افغانستان کا جو عملاً مکمل طور پر طالبان کی گرفت میں ہے۔ یہاں کے گورنر کا نام مولوی عابد بتایا جاتا ہے، جسے کابل حکومت نے اپنے ساتھیوں سمیت بمباری کے اندر شہید کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن طالبان کے ذرائع نے تصدیق کی ہے، کنفرمیشن کی ہے کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت خبر ہے۔ جو طالبان کے نیمروز کے کمانڈر ہیں اور اسی طرح سے گورنر ہیں مولوی عابد، وہ زندہ ہیں اور میدان جہاد کے اندر مصروف ہیں۔ ناظرین، صوبہ نیمروز سے جو کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اس میں طالبان کی فتح پر لوگ جشن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی ویڈیو ہیں جس میں طالبان کو لوگ ویلکم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جشن منا رہے ہیں، اور لوگ ان کی فتح پر ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ عوام طالبان سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ ان کی جیت پر لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں، سڑکوں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ویڈیو ہمیں بھیجی گئی ہے، جو سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ صوبہ نیمروز کے اندر جو کابل حکومت سے ٹینک چھینے گئے ہیں ان پر لوگ چڑھ کر جشن منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ 20 سال کے بعد انہیں فتح ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے امریکی ظالموں سے ان کو نجات دلائی ہے۔ تو یہ خوشی کا موقع ہے جہاں پر لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں، وہیں پر طالبان کے لوگ جشن بھی منا رہے ہیں۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کچھ دیگر خبروں کی۔ اس میں ناظرین صوبہ پکتیکا ہے، یہاں پر بھی طالبان نے حملہ کیا ہے، 5 کابل پولیس اہلکار ہلاک کر دیے گئے ہیں اور 2 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو خبریں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی خبریں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، قاری یوسف احمدی، اور اسی طرح سے ڈاکٹر نعیم وردک، سہیل شاہین، اور طالبان کے جو صحافی ہیں جو میدان کے اندر موجود ہیں، یہ ان کی جانب سے بھیجی گئیں، ان کی جانب سے ٹویٹر پر نشر کی گئیں یا دیگر ذرائع پر نشر کی گئیں خبریں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، جو ہمارے سبسکرائبر ہیں مستقل جو ہمیں دیکھنے والے ہیں، کہ دوسروں کی بنسبت ہماری خبریں مستند ہوتی ہیں، ایتھینٹک ہوتی ہیں، اور سورس کے ساتھ اور ذرائع کے ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذرائع ہم نشر نہیں کر پاتے کیونکہ ویڈیو کو بنانے میں جلدی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ نشر نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کر لیں، وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی جو ذرائع ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں دیکھنے کو۔ ناظرین، جو ایک اور انتہائی اہم خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کابل حکومت کے جو جنگی پائلٹ ہیں جو طالبان پر بمباری کرتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر طالبان کے نام پر نہتے شہریوں کو شہید بھی کرتے ہیں، تو ان کے خلاف طالبان نے
ٹارگٹ کلنگ یا ان کے خلاف اٹیک شروع کیے ہوئے ہیں۔ افغان طالبان نے کابل کے اندر کابل حکومت کا ایک اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کا جو پائلٹ تھا جس کا نام حمید اللہ بتایا جا رہا ہے، اسے روڈ سائڈ بم کے اندر اڑا دیا ہے۔ اس سے قبل طالبان شاکر اللہ نامی ایک پائلٹ کو بھی اڑا چکے ہیں۔ تو اب تک کے 3 جو پائلٹ ہیں وہ پچھلے 10 سے 15 دنوں میں طالبان نے ہلاک کیے ہیں، اور ایک پائلٹ کو طالبان نے زندہ بھی گرفتار کیا ہے۔ افغان طالبان اب افغانستان کے جو فضائی اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں، ایئرپورٹ ہیں، ان پر بھی قبضہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے طالبان کو پائلٹ کی ضرورت ہے۔ تو جو طالبان کے سامنے پائلٹ سرنڈر ہو رہے ہیں، طالبان انہیں ویلکم کر رہے ہیں اور انہیں اپنے مجاہدین کو ٹرین کرنے اور اپنی صفوں میں شامل کرنے کے لیے انہیں خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ تو اس لیے طالبان بہت سے پائلٹ کو گرفتار بھی کر چکے ہیں اور بہت سے خود بھی سرنڈر ہونے والے ہیں۔ تو یہ افغان طالبان کی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ان تمام لوگوں کو جو یہاں پر کابل حکومت کے ساتھ تھے ان کو وارننگ دے رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ سرنڈر کر جائیں اور ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں، تو وہ اس سے اچھی طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ افغانستان کی کابل حکومت طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں سے خوفزدہ ہے، بڑھتی ہوئی فتوحات سے بے حد پریشان ہو چکی ہے۔ کابل حکومت کے جو وزیر داخلہ ہیں عبدالستار مرزاقوال، انہوں نے آج آن لائن میٹنگ بلائی ہے اور میٹنگ کی چیئر کی ہے، میٹنگ کی صدارت کی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے افغانستان کے جو تمام اضلاع ہیں، جو تمام صوبے ہیں، ان کے جو کمانڈرز ہیں، جو آفیشل ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوئے ہے، اور عبدالستار مرزاقوال نے کہا ہے کہ طالبان کے سامنے کسی بھی طرح کا سرنڈر نہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے سرنڈر کیے ہیں ان کو ہم پکڑیں گے، ان کو جیل کے اندر ڈالیں گے، ان کو سزائیں دیں گے، یہ اعلان کیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین خبریں یہ بھی ہیں کہ جو کابل حکومت کی انٹیریئر منسٹری ہے اور اسی طرح سے جو وہاں کی ڈیفنس منسٹری ہے، وزارت دفاع ہے، اس کی جانب سے مختلف صوبوں کے اندر جو اضلاع تھے جو طالبان کے سامنے گئے، جو طالبان کے ہاتھوں فتح ہوئے یا جن پر طالبان نے قبضہ کر لیا، تو وہاں کے جو آفیشل تھے، پولیس اہلکار تھے، پولیس چیف تھے، ڈپٹی چیف تھے، یا اسی طرح سے دیگر سرکاری عہدیدار تھے، ان کو برخاست کر دیا گیا ہے، برطرف کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنے سارے اضلاع طالبان کے قبضے میں چلے گئے ہیں، اگر وہاں پر کابل حکومت آفیشل کو، پولیس چیف کو، ڈپٹی چیف کو اور فوجی کمانڈوز کو اگر برطرف کریں گے، تو پھر نئے کون سے لائیں گے؟ کیا وہ نئے بھی اس قدر اہل ہوں گے کہ وہ طالبان کے سامنے بالکل بھی شکست نہ کھائیں اور طالبان ان سے علاقے نہ چھینیں؟ یہ قطعاً بے بنیاد بات ہے۔ اسی وجہ سے عوام اپنے حکمرانوں پر سخت نالہ ہیں، اور موجودہ شکست پر اشرف غنی اور ان کی کرپٹ حکومت کو لان تان کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان کی نااہلیت کی وجہ سے ہمیں جنگ کی دہانے پر دھکیلا ہوا ہے اور طالبان سے لڑائی کی جا رہی ہے، اور نتیجتاً یہ لوگ جیت بھی نہیں رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں۔ اس لیے اشرف غنی کو لوگ سرنڈر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور طالبان کو علاقے اور پورا افغانستان طالبان کی گرفت میں دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین افغانستان کے اندرونی اختلافات بھی کابل حکومت کے درمیان کھل کر سامنے آئے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف اب اشتعال میں آئے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو افغانستان کی کابل حکومت کے آرمی چیف ہیں احمد ولی زئی، ان کے خلاف یہ رپورٹ چھپ چکی ہے طلوع میڈیا کے اندر کہ وہ اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے میں کوشش کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لیکن عملاً جو فوج کو مارا جا رہا ہے اس پر ان کی کوئی نظر نہیں ہے۔ ناظرین ایک اور جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کے حملوں پر وائٹ ہاؤس کو بھی تشویش ہو چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے خاتون جین ساکی، انہوں نے ایک تازہ پریس کانفرنس کے اندر طالبان کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ طالبان کس طرح سے علاقے چھین رہے ہیں، طالبان کو علاقوں پر حملے واپس لینے چاہیے، حملے نہیں کرنے چاہیے، اور جو کیپٹل ہیں، جو مرکزی شہر ہیں افغانستان کے، وہاں پر لڑائی بند کر دینی چاہیے۔ امریکہ کی چیخیں اس لیے ہیں کیونکہ طالبان جیت رہے ہیں اور امریکہ کی اتحادی، جس کو امریکہ نے پچھلے 20 سالوں سے $3 ٹریلین خرچ کر کے تیار کیا تھا، وہ شکست کھا رہی ہے۔ یعنی امریکہ کے غلام ہار رہے ہیں، امریکہ کے غلام اور ایجنٹ شکست کھا رہے ہیں اور طالبان جیت رہے ہیں۔ اس پر امریکہ کو تکلیف ہے اور امریکہ کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں، وہاں پر بھی آپ کو لمحہ بلمحہ صورتحال، ویڈیوز اور تصاویر دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔